پر اعراب اور نقاط یعنی نقطے، با کے نیچے نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا پہ 3 نقطے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو بالکل واضح اور خوبصورت انداز میں لکھنا مستحب ہے، اس پہ نقطے اور سرخ علامات وغیرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اسے زینت دیتا ہے۔ اس کی وضاحت کرنا اسے پڑھنے والے کو غلطی سے بچانا ہے۔ مزید امام اوزاعی امام یحییٰ بن ابن کثیر سے نقل فرماتے ہیں کہ قرآن پاک مصاحف میں نقطوں وغیرہ سے خالی تھا، سب سے پہلے اس میں با اور تا پر نقطے لگائے گئے۔ سب سے پہلے با کا نقطہ لگا اور اس کے بعد با اور تا، یہ ان 2 حروف کے نقطے سب سے پہلے لگائے گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ اس کا نور ہے۔ پھر انہوں نے آیات کے اختتام پر بڑے بڑے نقطے لگائے اور فرمایا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ذریعے آیت ختم ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ اور پھر آغاز اور اختتام کی علامات بتائی گئی ہیں کہ قرآن کریم یہاں سے شروع ہوتا ہے، ادھر قرآن ختم ہوتا ہے، ادھر آیت ختم ہوتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں مامون عباسی کے زمانے میں رکوع بنائے گئے، اس سے پہلے رکوع نہیں تھے، جہاں عین لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ رکوع ہے، پھر اگلا رکوع شروع ہو گیا ہے، یہ مامون عباسی کے زمانے میں یہ کام شروع ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رمضان مبارک رمضان شریف کی تراویح کی نماز میں جس قدر قرآن پاک پڑھ کر رکوع فرماتے تھے، اتنے حصے کو رکوع قرار دیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا قرآن پڑھتے تھے تراویح میں، اتنا رکوع بن گیا۔ اس لیے اس کے نشان پر قرآن مجید کے حاشیے پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ عین۔ عین کا مطلب ہے عین کا مطلب کیا؟ کیوں عین لگتا ہے؟ نہیں، وہ عین کیوں لگتا ہے؟ کوئی اور لفظ کیوں نہیں لگاتے؟ عین سے عثمان غنی، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح میں جتنا پڑھتے تھے، جہاں رکتے تھے وہ ایک رکوع بن گیا، تو اس لیے عین سے مراد ہے عثمان غنی۔ ایک معلومات میں اضافہ ہو گیا، اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا یہ عین کیوں ہے، بس رکوع ہے چلتا، بھائی عین ہے تو غین کیوں نہیں آیا، جیم کیوں نہیں آیا، عین ہی کیوں آیا؟ تو یاد رکھ لیں، اور بھی لوگوں کو بتائیں، معلومات میں اضافہ ہوگا کہ یہاں عثمان غنی کی یاد ہے کہ عثمان غنی تراویح میں جتنا پڑھتے تھے بس وہ وہاں تک رکوع قرار دے دیا گیا، اور اس لیے ان کی یاد میں، کیونکہ ان سے نسبت ہے، تو اس لیے مامون عباسی نے یہ کام شروع کیا، انہوں نے پھر عثمان غنی کی نسبت سے وہاں پہ عین لکھ دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عمرو کے نام کا عین ہے، بعض کہتے ہیں کہ عثمان کے نام کا عین، لیکن صحیح یہ ہے کہ لفظ رکوع کا عین ہے۔ تینوں اقوال ہیں۔ قرآن پاک میں 540 رکوع کیوں ہیں؟ ٹوٹل رکوع ہیں 540۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے سوال کیا گیا کہ حضور زمانہ صحابہ میں بھی قرآن عظیم کے پارے ہو گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ امام جلال الدین سیوطی کتاب الاتقان میں جس قدر احادیث، روایت اور اقوال قرآن عظیم کے ایسے امور کے متعلق ہیں جمع فرما دیے ہیں، اس میں پاروں کا کہیں ذکر نہیں ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے وقت تک یہ تقسیم نہیں تھی، پارے اس وقت نہیں بنے تھے۔ ہاں رکوع جاری ہوئے تھے، رکوع جاری ہوئے 800 سال ہوئے۔ مشائخ کرام نے الحمد شریف کے بعد 540 رکھے کہ تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھے تو 27ویں شب میں شب قدر ہے، اس میں پھر ختم ہو۔ 540 رکوع رکھے گئے کہ تراویح کی ہر رات میں ایک رکوع پڑھے تو 27ویں شب میں شب قدر ہے، تو اس میں قرآن ختم ہو 27ویں میں۔ بعض تواریخ میں یہ گزرا ہے کہ قرآن مجید پر اعشار کے لیے مامون عباسی نے حکم دیا تھا، یہ بھی کہا گیا کہ حجاج نے یہ کام کیا تھا۔ اعشار سے کیا مراد ہے؟ یہ احزاب وغیرہ کیسے شروع ہوئے؟ اعشار کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ یہ کیسے شروع ہوئے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اعشار 10 آیتوں کے مجموعے کا نام تھا۔ عشرہ، جیسے عشرہ کا مطلب ہے 10، اعشار 10 آیتوں کے مجموعے کا نام تھا، یعنی صحابہ کرام ایک عشر حضور سے پڑھتے تھے، اس کے متعلق علوم اور معارف جو ان کے لائق ہوتے ہیں ان سب کو حاصل کرنے کے بعد دوسرا عشر شروع کر دیتے تھے، یعنی 10 کر کے آیتیں حضور سے سیکھتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے 12 برس میں سورہ بقرہ شریف ختم فرمائی۔ فاروق اعظم جن کی زبان ہی عربی تھی، 12 سال لگائے صرف ایک سورت پڑھنے میں، ایک سورت سیکھنے میں، اور جب ختم کر چکے
تو ایک اونٹ قربان کیا اس خوشی میں کہ میں نے سورہ بقرہ پڑھ لی، کہ جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، جو عربی جانتے تھے، سارا کچھ سمجھتے تھے، 12 سال لگا دیے انہوں نے، تو ہماری تو عمر گزر جائے گی ایک سورت سیکھنے میں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ شریف 8 سال میں پڑھی۔ اچھا، نصف قرآن میں لکھا ہوتا ہے، نصف، پھر را با عین اس طرح کا ایک لفظ نظر آتا ہے، فا لام فا یہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ کب تقسیم ہوئی؟ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، سمجھ اتنا ٹائم کہاں لگا نا، ہاں زیر زبر میں آئے نہیں، وہ سمجھ کرنا نہیں، انہوں نے تو ویسے ہی ہوتی ہے، ان کو تو ویسے ہی آتی تھی، عربی بھی آتی تھی، زیر زبروں کے بغیر ہی سب آتی تھی، ترجمہ بھی آتا تھا، سارا کچھ آتا تھا، پھر بھی اتنے سال لگے پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، مزید سمجھنے میں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، اس میں نصف، ربع اور ثلث کے نشانات یہ مامون عباسی کے زمانے میں لگائے گئے، کہ یہ پاؤ ہے، آدھا ہے، یہ پونا ہے، یہ پورا سپارہ ہے۔ نہیں، بعد میں یہ مامون عباسی، یہ بعد میں شاید عباسیہ سلطنت میں سے کوئی ہوں گے، بعد میں۔ سیدنا شیخ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سیدنا نصر بن عاصم لیشی نے امیر عراق اور خراسان حجاج بن یوسف کے کہنے پر نقطے لگائے اور اعراب وغیرہ لگائے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ پہلے لوگ مصحف عثمانی کو 40 سال سے کچھ زائد عرصے تک عبد الملک بن مروان کے زمانے تک پڑھتے رہے، پھر صحیفوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور عراق میں پھیل گئے، تو حجاج نے حکم دیا کہ ملتے جلتے حروف کے لیے علامات وضع کریں۔ اس کام کو نصر نے سر انجام دیا کہ کسی حرف پر نقطہ، کسی پر 2 نقطے، کسی جگہ پر اس کے خلاف یعنی 3 نقطے لگا دیے، اس لیے اسے نصر الحروف کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلے نقطے با پہ لگے اور تا پہ لگے۔ شروع میں اعراب کیسے ہوتے تھے؟ مصاحف کے اعراب کی علامات سیاہی کے عام رنگ میں نہیں بلکہ نقطوں کی صورت میں سرخ روشنائی سے لگائی گئی تھی۔ مثلا فتح کی علامت حرف کے اوپر ایک نقطہ سے، علامات ضمہ حرف کے اندر ایک نقطہ سے، کسرہ کی علامت حرف کے نیچے ایک نقطے سے، غنہ کی علامت 2 نقطوں سے ظاہر کی گئی۔ اور یہ جدید اعراب کب بنے جو آج کل نظر آتے ہیں؟ امام زرقانی فرماتے ہیں کافی عرصہ تک یہ پرانے اعرابات وغیرہ کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان آیا تو وہ اس بات پر مجبور ہو گیا کہ اعراب کی پہلی شکل جو نقطوں والی تھی اس کو جدید شکل کے ساتھ تبدیل کر دے، جن کو آج ہم فتح زبر زیر پیش کہتے ہیں۔ فتح، کسرہ، ضمہ اور سکون جزم کی علامت ہوتی ہے ایک دال کی طرح، اس نام سے ہم اس کو جانتے ہیں۔ فتح زبر، کسرہ زیر، ضمہ کہتے ہیں پیش کو۔ تو یہ جدید سسٹم ہے اس کا۔ متقدمین جو ہیں یہ سکون کی علامت کے لیے سرخ رنگ کو اس حرف کے اوپر کھینچتے تھے، اگرچہ حرف حمزہ کا مسکن ہو یا نہ ہو، اور متاخرین نے جو بعد میں آئے انہوں نے میم کے مشابہ ایک دائرہ بنا دیا جو جزم کی طرح اشارہ کرتا ہے، یعنی اوپر پیش کی طرح ایک بنا دیا۔ فتح کی علامت حرف کے اوپر سرخ رنگ کا نقطہ لگاتے تھے، اور بعد والے اس علامت کو کروٹ کے بال لیٹے ہوئے الف کی شکل دے دیتے۔ ایک الف سیدھا ہوتا ہے نا، اس الف کا ایسے ٹیڑھا کر دیں تو زبر بن جاتی ہے، نیچے وہ ٹیڑھا الف لگا دیں زیر بن جاتی ہے، اور پیش کی طرف تھوڑا سا اسے مروڑ دیں ایسے گول کر دیں پیش بن جاتی ہے۔ ضمہ جس کو پیش کہتے ہیں، حرف کے درمیان میں یا سامنے سرخ رنگ کا ایک نقطہ لگاتے تھے پہلے زمانے میں، پیش کی جگہ ایک نقطہ ہوتا تھا سرخ رنگ کا، اور حرف کے درمیان میں ہوتا تھا یا حرف کے سامنے کر کے ہوتا تھا۔ بعد والوں نے اس کو ضمہ کی علامت کو چھوٹی واو بنا دیا، واو بنا دیا، پیش نا واو کی طرح ہوتی ہے، واو پیش کی شکل، چھوٹی سی واو بنا دی۔ کسرہ کی علامت یہ ہوتی تھی پہلے زمانے میں کہ نیچے سرخ رنگ کا ایک نقطہ لگا دیتے تھے۔ بعد والوں نے کیا کیا کہ ایک لکیر، باریک سی لکیر لگا دی ایسے، وہ زیر بن گئی۔ اسی طرح تشدید، حمزہ، زبر، زیر، پیش، یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ اسی معلومات حاصل کرتے رہیں گے تاکہ ہمیں تھوڑا بہت اویئرنیس ہو کہ یہ کیوں زیریں زبریں شروع ہوئی، کب شروع ہوئیں۔ تو یہ بعد میں شروع ہوئی، تو اس کو بھی لوگ بدعت نہیں کہتے، باقی چیزوں کو، میلاد کو بدعت، 11ویں کو بدعت، فلاں چیز بدعت ہو، یہ بدعت گناہ ہے تو ضلالت ہے، ایسے ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں بدعت ہے؟ یہ بعد میں شروع ہوا اس لیے کام، حضور کے زمانے میں کام نہیں تھا، بعد میں یہ میلاد شروع ہوا اس لیے بدعت ہے۔
تو بعد میں تو بہت سارے کام شروع ہوئے. یہ ساری زیریں زبریں پیشیں فتح ضمہ کسرہ یہ اعراب یہ سارے بعد میں شروع ہوئے. کہ مسجدوں میں یہ محراب بھی نہیں ہوتے تھے, یہ بعد میں شروع ہوئے. لینٹر کے چھت نہیں ہوتے تھے اس دور میں, کھجور کی چھال کے چھت ہوتے تھے مسجد نبی میں. تو اس دور میں تو بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی, آج اس دور میں ہیں. تو پھر کہتے ہیں جی اس دور میں جو وہ نہیں تھا ابھی شروع ہو گیا وہ جائز نہیں ہے. تو بھئی اس دور میں تو پھر آپ بھی نہیں ہوتے تھے. جو یہ اعتراض کرنے والا ہے کہ اس دور میں جو نہیں ہوتا تھا ابھی ہے وہ ناجائز ہے, تو آپ بھی تو اس دور میں نہیں ہوتے تھے, آپ بھی تو ابھی کے ہیں, تو پھر آپ کے بارے میں کیا کہا جائے گا جائز ہے ناجائز ہے. تو بیوقوف لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, بھئی جو اس دور میں تھا تو اب نہیں ہے, اب شروع کر دیا ہے تو یہ دلیل دیتے ہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں, بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی. یہ کارپیٹ نہیں ہوتے تھے, ایسے ہی کچے فرش ہوتے تھے. مسجد نبوی کی چھت کھجور کی چھال کی ہوتی تھی. یہ لینٹر بعد میں شروع ہوئے. مینار نہیں ہوتے تھے, محراب نہیں ہوتے تھے, بے شمار اور بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں ہوتی. لڑائی کے لیے تلواریں, آج کل کوئی تلوار سے لڑ کے دکھائے. آج کل تو ٹینکوں گولوں والا بھی دور ختم ہو گیا. آج کل تو دوسری جنگ ہے, وہ سائبر والی جنگ ہے. مثال حالت ہے جیسے مسجد سے اصل یہی صاحب سے کرنا. اس لیے میلاد منانا اور اچھی اچھی کام کرنا, اچھی چیزیں جو بھی ہیں ساری جائز ہیں اسلام میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبق نمبر 12.